بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سید کو ٹیکس۔ میں تھک گیا ہوں ان لوگوں سے، ان بے جان رشتوں سے جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ کسی کو کیا حاصل ہوگا ہمیں یاد کرنے سے اے زندگی؟ ہم تو عام سے انسان ہیں، یہاں تو سب کو خاص کی تلاش ہے۔ جس ملک میں 1 لیٹر دودھ بھی خالص نہیں ملتا، وہاں کے مولوی بھی دنیا میں تبلیغ کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے جیسے بن جاؤ۔ کبھی کبھی سخت سے سخت الفاظ بولنے والے کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن جب یہ کاٹ لیتے ہیں تو ان کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب یادیں خوشگوار ہوں۔ جس طرح پھولوں کے ساتھ خوشبو کی مہک برقرار رہتی ہے، اسی طرح اچھے لوگ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ برسوں بعد چائے والی کنٹین پر گیا تو چائے والے نے بولا، جناب چائے کے ساتھ کیا لیں گے؟ لمبا سانس لیا اور جواب دیا، پرانے یار ملیں گے کیا؟ وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق، رشتہ، ناتا تب تک زندہ ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورا اترتے رہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو لوگ پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ وقت کی طرح بن جاؤ، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہ ملو۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اور اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو۔ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی ضد میں رہتا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو پینسل کی جگہ پین اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ اب غلطیاں مٹانا آسان نہیں۔ یقین مانو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا تو پتہ چلا چند سانسیں ہیں اور وہ بھی اللہ رب العزت کی محتاج ہیں۔ زندگی میں جن لوگوں سے پیار کرتے ہیں دکھ بھی انہی سے ملتے ہیں، کیونکہ غیروں کی بات دل کو بری لگتی ہے مگر اپنوں کی بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ گھر کا صرف نام آسان ہے، گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے۔ بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ صبر، تحمل، برداشت اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ زندگی میں یہ جان چکا ہوں، کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، چمکا لو، دیکھ بھال کر لو، وہ کبھی اپنے نہیں ہوتے۔
یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں سوائے اپنے آپ کے، ذرا سا مزاج اور مرضی کے خلاف ہو کر دیکھیں، آپ کا خلوص اور محبت منہ پر مار دیا جائے گا۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا اور سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموش کا نہیں۔ آزاد خیال لوگ کسی کے پابند اور قائل نہیں ہوتے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں، یہی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ساتھ تو زندگی بھی چھوڑ دیتی ہے، پھر لوگوں سے شکایتیں کیسی؟ بوجھ بن جانے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ مخلص لوگ انتظار کرتے ہیں، بغاوت نہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انسان ہمیشہ اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی زخم کھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب تم پر کوئی ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ یہاں ہر شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ کچھ رابطے پھر سے بحال ہو بھی جائیں تو ان میں پہلے جیسی کشش نہیں رہتی۔ ہم نے دیکھی ہیں وہ مجبوریاں جن کے قصے سنا کر لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب تو اتنا صبر آ گیا ہے کہ من چاہے لوگ بھی رابطہ نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ وہی خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی سے مخلص ہو کر کھایا ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ بیٹے کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور بیٹی کو اتنا پڑھاؤ کہ جہیز دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں، مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کی خوشی دیکھ کر حسد نہ کرو۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔